مجھے I was so mad yesterday. اتنا میرا برا حال تھا اور by the way مجھے تکلیف اتنی ہو رہی تھی, it was hurting me. ناظرین, آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ پر کچھ ایسے حقائق آشکار کریں گے جس کے بعد آپ اپنے فونز پر لگے ہوئے پاس کوڈز کو محض ایک تکلف سمجھنا سٹارٹ ہو جائیں گے. اس کے لیے میں آپ کو دسمبر 2024 میں اسلام آباد لیے چلتا ہوں, جہاں پر پاکستان کے سب سے طاقتور شخصیات میں سے ایک ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس جنرل فیصل نصیر نے اپنے بیٹے کی شادی رچائی. یہ بیٹھک پاکستان کے بڑوں کی محفل تھی. چیف آف آرمی سٹاف سے لے کر وزرائے اعلیٰ سندھ تا بلوچستان, نائب وزیر اعظم سے لے کر بلاول بھٹو, یہاں تک کہ شاہد آفریدی نے بھی اپنے آپ کو اپنے بہترین لباس میں اسلام آباد کے سرینا ہوٹل میں ملبوس پایا. اس خبر کو سنتے ہی میرے ذہن میں پاکستان میں عرصہ دراز گزارنے والے امریکی صحافی ڈیکلن والش کی کتاب 9 Lives of پاکستان آ گئی, جس میں وہ سرینا ہوٹل کے بگڈ ہونے یا جاسوسی آلات سے لیز ہونے کا ذکر کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ڈیکلن اپنی ملاقاتیں سرینا کے لان میں کیا کرتے. ناظرین, تصور کیجئے سرینا کی اس شادی سے نکلتی ہوئی پاکستان کی اعلیٰ عسکری اور سیاسی قیادت چائے کے چسکے لگاتی ہوئی کیا باتیں کرتی ہوگی. شاید میں اور آپ تو کبھی بھی معلوم نہ کر سکیں, لیکن سرینا کی لابی میں لگے ہوئے مبینہ طور پر آلات ان باتوں کو قابو کر لیں گے. ناظرین, پاکستانی حکمرانوں اور عوام کی جاسوسی کا یہ سسٹم کیا ہے, کیوں ہے, کون کرتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے. ناظرین, پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہے جدھر ملک کے صدر, وزیر اعظم, چیف آف آرمی سٹاف, ISI چیف, چیف جسٹس, اپوزیشن لیڈر اور تمام سیاسی جماعتوں کے صدور کی کم سے کم ایک آڈیو کال پبلکلی لیک ہو چکی ہے. ناظرین, تصور کیجئے آپ لا کالج سے LLB کرتے ہیں, ماسٹرز کرتے ہیں, ایڈوکیٹ بنتے ہیں, ہائی کورٹ کے جج بنتے ہیں, سپریم کورٹ کے جج بنتے ہیں اور فائنلی چیف جسٹس بن کر پورے ملک میں کمزوروں کے حفاظت کی ٹھان لیتے ہیں, مگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اپنا حفاظت ہی کنفرمڈ نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی, جنہوں نے 1996 میں اپنے ٹیلی فون کے ساتھ لگے ہوئے ایک جاسوسی آلے کو پایا اور ریئلائز کیا کہ وہ خود ہی محفوظ نہیں. 29 سال ہونے کو ہیں مگر آج تک کسی بھی عدالت نے ان لوگوں کو نہیں پکڑا جو چیف جسٹس کی جاسوسی کر رہے تھے, مگر آج ہم اس پر روشنی ڈالیں گے. ناظرین, سیاستدانوں کی سیاسی کال ریکارڈنگز تو دوسرے ممالک میں بھی کی جاتی ہیں, مگر پاکستان میں سیاستدانوں کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ آڈیو کالز بھی لیک ہوئی ہیں. سنو, کل تم نے اس کے جتوئی کو دیکھا, اس کی کل پہ جو اس کو جانتا بھی نہیں تھا, ANP سے لے کر ہر کوئی پہنچا ہوا تھا وہاں پہ. ہاں, پر میں نے نہیں جانا تھا. اچھا سنو تو صحیح, forget about. میں اس وقت بائی دا وے تمہیں سیاست نہیں کرنی. I'm dying for it, you know. اور تو اور فیصلہ سازوں کی بہنوں اور بیٹیوں کی کالز بھی ٹویٹر پر لیک کی جاتی ہیں. جلسے میں موجود تھی, وہاں لاکھوں بندہ تھا, اسی طرح ہر شہر میں لاکھوں بندہ ہے, اور تم صرف یہ اندازہ لگا لو کہ تمہارے. میں نے جب یہ کال سنی تو سوچا کہ آخرکار یہ کالز کیسے لیک ہو سکتی ہیں. آپ کی کال کا ڈیٹا تو آپ کے نیٹ ورک پرووائڈر یعنی وارد, جیز, ٹیلینور یا یوفون کے پاس ہی ہوتا ہے, تو ایسا کون سا شخص ہے جو ہماری باتیں سننے کے لیے اتنا بےتاب ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے سامنے یہ آرڈر آیا. 2004 سے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے جیز, ٹیلینور, یوفون اور تمام نیٹ ورک کمپنیز کو یہ ہدایت دی ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز کے ریکویسٹ کرنے پر سارا کا سارا کال ڈیٹا جھٹ سے ان کے حوالے کرنا ان ساری کمپنیز پر لازم ہے. ذرا سوچئے, آپ کا اور میرا ڈیٹا, اسی کام کے لیے جاپان میں 3 اپروولز کی ضرورت ہے, پر پاکستان کا جاپان سے موازنہ کرنا بہت ہی مذائقہ خیز بات ہے, کیونکہ پاکستان میں سرینا ہوٹل اور چیف جسٹس تو کیا پرائم منسٹر ہاؤس سے 2022 میں 100 آورز کی ریکارڈنگ کو ڈارک ویب پر $3.2 ملین پر سیل پر لگا دیا گیا. ناظرین سوچئے, پرائم منسٹر ہاؤس, the safest house in the country, the most secure parameters, اور 100 آورز کی ریکارڈنگ لیک ہو کر ڈارک ویب پر لگی. نہ صرف یہ بلکہ ہیکر نے ٹیزر دینے کے لیے کچھ آڈیو کالز ریلیز بھی کر دی. آئیے دیکھتے ہیں. صرف کھیلنا, نام نہیں لینا, بس صرف کھیلنا اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی, آپ نئی جو چیز آئی نا کر کے ایک کام سر, کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا, ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا, وہ بالکل نہیں کرنے کا سر, بہت فلیک آیا. کیا یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راہیل, یہ کوئی مجھے دیا کیا ان کا کیس دیا, آپ اس کو دیکھ لیں گے. سر میں بات سنیں نا, اس کا طریقہ ہے نا, مجھے میں رات بات کی تھی, مگر یہ قانون سازیاں تو سیاستدانوں کے سامنے کی گئیں, تو کیا سیاستدان بھی سیکیورٹی ایجنسیز اور ہیکرز کی طرح اس پورے کھیل میں ملوث ہیں؟ ناظرین, سیاستدانوں نے اس کھیل میں منافقت سے کام لیا ہے. ایڈورڈ سنوڈن 2013 میں ایک بتاتا ہے کہ امریکہ پیپلز پارٹی کی جاسوسی کر رہا ہے تو پیپلز پارٹی پر پورے احتجاج کرتی ہے, مگر حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف کی آڈیو لیکس پر اپنی سیاست چمکاتی ہے. کہ آج کی جو لیک آئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے چہرے سے اس بیروپیے کا نقاب جو ہے آج بہت بری طریقے سے اتر چکا ہے.
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर मोहम्मद जुबैर की वीडियो लीक पर मुस्लिम लीग नून शदीद एहतजाज करती है, मगर फिर मुशाहिदुल्लाह खान एक्स DGISI ज़हीरुल इस्लाम की ऑडियो कॉल्स पर सियासत करते हैं। इमरान खान तो प्राइम मिनिस्टर हाउस को बग करने की तारीफ कर चुके हैं और आज मलिका बुखारी PTI की रहनुमा प्राइवेसी की बात करती दिखाई देती हैं। नाजरीन, लेकिन जो काम पाकिस्तानी स्टेट और हैकर्स अपने शहरियों के साथ करता है, वही काम दूसरे ममालिक पाकिस्तान के साथ करते दिखाई देते हैं। जून 2012 अमरीकी जासूसी इदारा NSA ये इतराफ करता है कि उसने 55 मिलियन पाकिस्तानी फोन रिकॉर्ड हासिल किए हैं। इसमें हमारे इदारों और सियासतदानों का फोन डेटा भी मौजूद है। लेकिन आयरनी ये है कि ये वही अमेरिका है जिसने 80 की दहाई में यही टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को रूस पर जासूसी करने के लिए तोहफे में दी थी और अब यही टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। नाज़रीन, फोन टैपिंग, सर्वेलेंस, जासूसी और हैकिंग तमाम ममालिक में मौजूद है। रशियन एजेंसीज ने जर्मन मिलिट्री ऑफिशियल्स के खिलाफ, ऑपोजिशन इनसाइडर्स ने रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ और चाइनीज हैकर्स ने ट्रंप कैंपेन एडवाइजर के खिलाफ सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की और ये सब ऑडियो लीक्स इन ममालिक को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की गई। मगर पाकिस्तान में जिन लोगों के हाथ में नित नई सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, वो बौसीदे और पुराने कवानीन की बिना पर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ISI का प्रपोजल देखिए जो 2013 में पाकिस्तान में एंटर होने वाली तमाम फाइबर ऑप्टिक केबल्स को टैप करने का मुतरफ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर आने वाला तमाम डेटा ISI यानी सिक्योरिटी एजेंसीज के हाथ में आ जाता, जिसकी वजह से आपका और मेरा व्हाट्सएप मैसेजेस से लेकर इनकॉग्निटो ब्राउजर हिस्ट्री तक आपके बेडरूम से आप पारा तक सेकंडों में सफर करती। क्या आप ये चाहते हैं? जाते जाते कुछ बातें। नेशनल सिक्योरिटी जरूरी है, मगर क्या हमारी प्राइवेसी से ज्यादा? ये सवाल सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि हर उस मुल्क के लिए है जहां सर्वेलेंस को सिक्योरिटी का नाम दिया जाता है। इस जिम्मे में अदालत ने तो ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग्स को सबूत के तौर पर मानने से इनकार कर दिया है जो इलीगली रिकॉर्ड की गई हो, मगर शहरियों की भी जिम्मेदारी है और शहरियों की जिम्मेदारी यह है कि वो अपनी शोहरत यानी व्यूज और लाइक्स के थ्रू अटेंशन इकोनॉमी में अपने आप की एक स्टैंडिंग बनाने के लिए ये इलीगली अनलॉफुली लीक्ड ऑडियोज को आगे मत फैलाएं, क्योंकि शायद आपके व्यूज और लाइक्स तो ज्यादा हो जाएं, मगर जिस इंसान का राइट टू प्राइवेसी मुतासिर होगा शायद आपको माफ ना कर सके और उस पे ये इंप्लीकेशंस लाइफ लॉन्ग हो। इसके अलावा पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी और साइबर लॉस पर सख्त कानून साजी और सर्वेलेंस मामलात में शफाफियत की जरूरत है। ये कानून साजी वो सियासतदान नहीं कर सकते जिन्हें टेलीकम्युनिकेशंस और इंटरनेट की अलिफ बे भी मालूम नहीं, पर इसमें जापान और सिंगापुर की तरह आलमी कंसल्टेंट से रहनुमाई वक्त की जरूरत है। तब तक हम और आप भी सेना की लॉबी की बजाय गार्डन में बैठकर ही बातचीत करना पसंद करेंगे। बहुत सीरियस मरज हो गई है। तू अपने घर बहु जाके हाफजाबाद चुप करके अंदर बढ़ के बहु बच्चियां बाहर नहीं करना। बस काम मुख्तारिया हजारा बंदे मर्द पहनते हैं, अंदाजा ही नहीं, गवर्नमेंट दस्ती नहीं पी और वाड़ जानी दिया। बहुत सीरियस मरज हो गई है। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर।